الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 28واں پارہ اس کا آغاز کیا ہے اور پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب میں ایک رواج تھا جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ وہ رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صرف اتنا ہی کہتا انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس کا نکاح ٹوٹ جایا کرتا تھا اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی، دوبارہ کبھی بھی اس کی بیوی نہیں بن سکتی تھی، رجوع کا دروازہ ٹوٹلی بند تھا۔ اس کو وہ اپنی اصلاح میں زہار کہا کرتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو زہار کا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جن میں زہار کے متعلق قرآنی احکامات کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہوا اس طرح کہ ایک روز حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی جن کا نام تھا حضرت خولہ بن صوبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پاک باز خاتون تھیں، تو کسی وجہ سے ناراض ہو گئے حضرت اوس بن صامت۔ تو بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ غصہ آیا تو کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ بس زبان سے تو کہہ بیٹھے لیکن دل لگا پچھتانے، خولہ کو بلانے کی بتیری کوشش کی۔ نیک بندی نے جواب دیا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرمائیں تو میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ خولہ اسی اثناء میں اٹھیں اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئیں۔ عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے میرے ساتھ جب شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ اب میرا شباب نہ رہا، مال و دولت نہ رہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے گھر والے بھی فوت ہو چکے ہیں، مال بھی خرچ ہو چکا ہے۔ اب اوس نے مجھے یہ لفظ کہہ دیے ہیں زہار کے لیے جو کہا جاتا ہے انتی علیہ کا ظہر امی۔ حضور کوئی گنجائش ہے تاکہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں؟ حضور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ طلاق کا تو کوئی لفظ استعمال نہیں کیا نا. وہ بار بار یہ کہتی جاتی اور حضور وہی جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ابھی نازل نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب بھی فریاد کرتی کہ الہی میں اپنی تنہائی اور اپنے خامد کی جدائی کا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں. ایک روایت میں یہ الفاظ یوں درج ہیں کہ میں اپنے فاقہ اور خستہ حالی کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کے باپ کے سپرد کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ان کے اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے، میرے پاس مال ہی نہیں ہے. بار بار وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی، نگاہ اٹھاتی اور فریاد کرتی. بحث و تکرار کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی، غم زدہ بندی اور پریشان حال بندی کی فریاد رسی کی. سن لی فریاد سننے والے نے اس خولہ بنت صوبلہ رضی اللہ عنہ کی فریاد. اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آیات مبارکہ، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ لے کر حکمن نازل ہو گئے. حکم آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا خولہ ابشری، اے خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرما دیا ہے، جاؤ اپنے خامند کو بلا لو. حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اوس بن صامت جاؤ ایک غلام آزاد کرو. عرض کیا میرے پاس تو حضور کوئی غلام ہے ہی نہیں. فرمایا پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھو. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں دن میں 3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی جاتی رہتی ہے، جواب دے جاتی، میں کام ہی نہیں کر سکتا، بڑھاپا جو ہوا، میں اتنی مدت 2 ماہ کیسے گزار سکتا ہوں، مسلسل روزے نہیں میں رکھ سکتا. ارشاد ہوا اچھا تم نہ غلام آزاد کر سکتے ہو نہ روزے رکھ سکتے ہو، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرنے لگے آقا بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نادار ہوں، حضور میری مدد فرمائیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غریب پرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 15 سا اناج عطا فرمایا. انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا. اس طرح خولہ پھر اپنے گھر میں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے لگیں. عزیزان گرامی قدر یہ جو آیت میں نے پڑھی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ حکم وہی ہے جو حضرت خولہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی تھیں کہ میرے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائیے. یہ حضرت خولہ بنت صوبلہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس خصوصیت کی وجہ سے تمام صحابہ آپ کا بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے. ایک دفعہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں حضرت خولہ کے پاس سے گزرے. آپ دراز گوش پر سوار تھے، لوگوں کا ایک ہجوم تھا. حضرت خولہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرنے لگی کہ اے عمر وہ دن یاد کرو. کیا دن یاد کرو؟ جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا، اب لوگ آپ کو امیر المومنین کہتے ہیں. بس اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے جسے اس کا حساب دینا پڑے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے. جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے ہمیشہ یہ اندیشہ دامن گیر رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر و تحمل سے حضرت خولہ بنت صوبلہ کی یہ گفتگو سنتے رہے. کافی دیر ہو گئی، وقت گزر گیا، تو لوگوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہے ہیں، کھڑے رہیں گے اتنی، یہ تو بات نہیں ختم ہو رہی. تو آپ نے فرمایا بخدا اگر یہ بڑھیا حضرت خولہ بنت صوبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے صبح سے لے کے شام تک بھی کھڑا رکھے، روکے رکھے، تو میں کھڑا رہوں گا، صرف نمازوں کے وقت میں رخصت لوں گا. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ خولہ بنت صوبلہ ہیں، یہ خولہ بنت صوبلہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو ان کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟ یہ نہیں ہو سکتا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.